عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ماہ رمضان کے روزوں کی بہاریں ہم سب نے حاصل کی، مگر یاد رہے شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھ رہے ہیں اور اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، 6 روزے رکھنے ہیں، پورا ماہ روزہ رکھنے کی عادت ہو ہی گئی۔ ایک اور بڑی پیاری فضیلت سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت کیلکولیشن ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ ترجمہ کنز ایمان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ اب جس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ملٹیپلائی بائی 10 کر لیجئے تو 10 مہینے ہو گئے جو رمضان میں ہم نے روزے رکھ لیے۔ اب جو 6 روزے رکھے گا اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کیجئے، 10 سے ضرب دیجئے تو 60 ہو گئے، 2 مہینے یہ ہو گئے تو گویا پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا عید الفطر کے بعد دوسرے دن ہی سے روزے رکھنا ضروری ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی حاصل کر لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ روزے متفرق یعنی ناغا کر کے رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار 6 دن ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج نہیں، یعنی عید کے بعد دوسرے دن سے کسی نے 6 رکھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، ناغا کر کے رکھے یہ بہتر ہے۔ اگر پورے شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔